بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر کوئی بندہ آپ سے یہ بات کہے کہ امریکہ پر امریکہ کی حکومت ہے، امریکنوں کی حکومت ہے، تو یقین کیجئے کہ اس سے بڑا مذاق اور کوئی نہیں۔ دنیا کا صرف ایک ملک اسرائیل ہے جس پہ اسرائیلی لوگوں کی، بلکہ وہ بھی ایک مخصوص کلاس کی حکومت ہے۔ پوری دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہیں انہیں کچھ کمپرومائزز کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ ٹرمپ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ٹرمپ نے اپنے خود سے یہ گمان کیا کہ وہ یونیلیٹرل پاور کا پریزیڈنٹ ہے، تو ایسی تیسی کسی کی کوئی اس کو ڈکٹیشن دے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ حالانکہ یہ وہ بندہ تھا جس نے بیت المقدس کو میں امریکن سفارت خانہ بنوا دیا تھا یروشلم میں، اور یہ پوری دنیا، جبکہ دنیا کے کسی ملک نے وہاں سفارت خانہ نہیں بنایا۔ ناظرین کرام، ایک تو ہوتا ہے ہمارا عمومی مشاہدہ کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں یا جو عقل سے اندازے لگاتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کی جو ایک بات مجھے کبھی یاد آتی ہے نا، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ یہ عقل جو ہے نا، یہ بہت سارے رنگ بدلتی ہے اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں آج آپ کی خدمت میں اپنا تیسری آنکھ کا تجربہ جو ہے نا، جو تیسری آنکھ کا مشاہدہ ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی نہ کوئی نئی چیز ظاہر ہے کچھ سننے کو ملتی ہے، کہیں سے کوئی اللہ والا کبھی ملاقات ہوتی ہے، وہ کچھ باتیں کرتے ہیں تو بات سے پھر بات نکل آتی ہے۔ یہ جو دور ہے، یہ 2021 اور پھر اس کے آگے کے جو 5-10 سال ہیں، یہ وہ جو ایک دجالی سسٹم ہے، وہ دنیا پہ اپنی گرفت بہت مضبوط کاری چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ قوت نافذہ بن کر ہر جگہ پہ نافذ ہونا چاہتا ہے، خصوصاً پاکستان جیسے ملکوں میں۔ بنیادی ایجنڈا دجالیت کا کیا ہے؟ بنیادی ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ یہ جو درمیان والی مڈل کلاس ہے، جو دنیا میں آلموسٹ 60-70% ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ دو کیٹیگری رہ جائیں گے، غالب رہ جائیں گے جو بہت تھوڑے ہوں گے، اور مغلوب جو بہت زیادہ ہوں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مڈل کلاس ہے نا، اس کو کنورٹ کر دیں وہ غریب کلاس میں، جو تیسرے درجے کے غربا میں۔ پوری دنیا میں اس کے لیے کیا کیا سہارے لیے گئے، پالیسیوں کے ذریعے، خوراک کے ذریعے، ادویات کے ذریعے، اور اب جراثیمی ہتھیاروں کے ذریعے۔ میں وائرس کو بھی جراثیمی ہتھیار ہی کہتا ہوں۔ مقصد یہی ہے کہ لوگ مریں، مڈل کلاس مرے۔ دیکھیے، جو بندہ بہت چھوٹے سطح پہ کمپرومائز کر رہا تھا وہ اتنی جلدی نہیں مرتا۔ مڈل کلاس وہ ہے جس کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب کلاس میں واپس نہیں جا سکتے اور امیر کلاس میں جانے کی خواہش میں باولے ہوئے جاتے ہیں۔ اب یہ ڈرامہ ہو گیا سینٹ کا کیا الیکشن کا، ایک بندہ پیسے کے ذریعے کامیاب ہو گیا، 17 بندوں نے پیسے لے لیے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، بات بن گئی، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، فلانا۔ کچھ نہیں ہونا۔ دیکھیے، میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، نواز شریف سے شروع کر لیں۔ نواز شریف دنیا کا پہلا سزا یافتہ مجرم ہے جو دنیا کے ایک بڑے امیر ملک میں عیاشی کر رہا ہے سب، اور دندناتا پھر رہا ہے، اپنی تصویریں جاری کرتا ہے، وہاں سے گالیاں نکالتا ہے، وہاں سے بیانات دیتا ہے، تقریریں کرتا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ شہباز شریف پہ درجنوں کیس ہیں،
اس کے کرپشن کی اور پتہ نہیں کیا کہ اس کی ضمانت ہو چکی ہے، باہر آزادی سے باہر پھر رہا ہے، اور کوئی ان کو وہ جو ان کا کینسر کہتے ہیں خدا نخواستہ کمر درد کا کچھ مسئلہ، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں ہوئی، جتنے دن وہ رہے بھی اندر۔ حمزہ کو بھی کچھ نہیں ہوا، بس اس دفعہ ہے کہ پیریڈ ذرا لمبا ہو گیا تھوڑا، وہ بھی باہر آ گئے ہیں۔ فریال تارپور بھی اپنے بنگلوں میں موج میلے کر رہی ہیں، اور کوئی ان کا کیس ویس کا چکر ہی کوئی نہیں۔ یہ تو کہہ رہے تھے صبح سزا ہونی ہے، کل ہونی ہے، پرسوں ہونی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ زرداری بھی موج میلہ کر رہا ہے، زرداری تو کسی عدالت میں جاتا ہی نہیں، کبھی کسی کیس پہ جاتا ہی نہیں، وہ تو اپنا ایڈریس ہی نہیں دیتا عدالت کو کہ وہ کس گھر میں وکیل میں، پتہ کہ 100-150 تو اس کے ٹھکانے ہیں پاکستان میں، یا 100-150 تو اس کی عیاشگاہیں ہیں۔ ڈالر گرل جو ہے، جس پہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چلیے یہ تو اوپن کیس ہے بالکل، تو اس کو تو کم از کم سزا ملے گی، لیکن اس نے جناب وہ لے لی ہے، رولز رائس گاڑی بھی لے لی ہے، موجیں بھی کر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کسی کے کان پہ جو نہیں رہی تھی۔ یہ جو محترم ہمارے بلاول زرداری ہیں، ان پہ آپ کو پتہ ہے جعلی بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کا بڑے خطرناک کیس ہیں، عدالت نے طلب ہی نہیں کیا، کہہ دیا تھا پہلے۔ مولانا جو ہے ہمارا، ان کو عدالت بلا رہی ہے، جا رہی ہے، جو کر رہی ہے، جی نیب نے پکڑ لیا، فلانا کر دیا، وہ کر دیا، اس نے کہا تمہاری ایسی تیسی مجھے بلا کر تو دکھاؤ، عدالت نے ڈر کے ماری بلائے ہی نہیں۔ اب جب ان میں سے کسی کریکٹر کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو عمران خان کو کس سے خطرہ ہے؟ سوچئے نا، یہ ساری پکھنڈ بازی ہے، ایک سارا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان کو وہ لائے تھے جو پاکستان میں بچی کچی مڈل کلاس ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور انہوں نے عمران خان کو، یہ ان کی کامیابی ہوتی ہے، وہ کام جب کرواتے ہیں تو آپ جس کو آپ اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں بربادی ہوتی ہے۔ دیکھیں خان صاحب جب بھی بیان دیں گے نا، آپ کو یہ کہیں گے ملک کی معیشت کا انہوں نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، فلانا کر دیا تھا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اب گھاٹے کی وہ ختم ہو گئی، اب منافع کی فلانی شروع ہو گئی، اب وہ فلانے قرضے ختم ہو گیا، فلاں آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس کے پیدا کردہ نتائج سے۔ مثلاً اگر آپ 2 چیزوں کا مرکب بنائیں اور مطلوبہ جو چیز ہے وہ نہ بنے تو کہ تجربہ ناکام رہا، اگر بن جائے تو کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح زندگی کے ڈیبٹ کریڈٹ بندہ چیک کرتا ہے۔ خان صاحب جتنے بھی اقدامات انہوں نے گنوائے، ان سب کے نتیجے میں مہنگائی، غربت، خودکشیوں کا ریٹ، ٹینشن، پاگل پن کی بیماریاں، ذہنی عوارض بے پناہ بڑھے۔ دیکھیں نا، ہر بات پر وہ کہتے تھے کہ جی حکومت نے کیا کیا، کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی ہسپتال نہیں بنایا۔ اب مجھے بتائیں 3 سال میں خان صاحب نے کتنے ہسپتال یونیورسٹیاں بنائی ہیں؟ بنائی نہیں بنائی؟ انہوں نے کہا تھا میں اس کو گورنر آف لاہور کو یونیورسٹی میں بناؤں گا، اس میں کیا لگنا ہے، کمرے تو صرف اس پہ بورڈ لگنا ہے، کوئی بورڈ ہی نہیں لگایا۔ اسی طرح وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو وہ بنانا چاہتے تھے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ دنیا کے انٹرنیشنل لیول کا، صرف بورڈ لگنا تھا باہر، پرائم منسٹر ہاؤس کا بورڈ اتار کے وہ بورڈ لگ جانا تھا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور نہ آگے ہونا ہے۔ آپ اس کی وجہ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جو اچھا گر ہیں، جو بازی گر ہیں، جو ایسے ایسے اپنی انگلیوں پہ پتلیاں نچا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ دھاگا اونچا کریں گے تو یہ پتلی ناچے گی، یہ کریں گے تو یہ ٹانگ اٹھائے گی، یہاں سے بازو اٹھائے گی، یہاں سے سر اٹھائے گی، ایسے ہوگی، ایسے ہوگی، ایسے، اور یہ پتلی تماشا جو ہے وہ چلے گا، لوگ خوش ہوئیں گے، تالیاں بجائیں گے۔ تو تالیاں بجانے یا خوش ہونے والا سلسلہ تو چل سکتا ہے، لیکن پاکستان میں مڈل کلاس کوئی اگر ماہر معیشت ہے تو آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھ لیں کہ پاکستان میں مڈل کلاس کا قتل درجہ بدرجہ
کیسے کیا گیا، کس نے کیا، اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں انہوں نے مڈل کلاس کو مارنا، ختم کرنا ہے۔ دیکھیے آج مرغی کا گوشت 400 روپے کی طرف جا رہا ہے، 50 روپے درجن والے کے لیے 10 دن پہلے تک میں نے خریدے ہیں 50 روپے، آج وہ 110 روپے، وہی والے۔ یہ کوئی دیکھے نا، کوئی ریشو ہوتی ہے یار، وہ 50 سے 60 روپے ہو جاتے ہیں، 70 روپے، 110 روپے کلو ہیں۔ یہ تو میں آپ کو اتوار بازاروں کے ریٹ بتا رہا ہوں، جو دوسرے ریٹ اگر آپ وہ سن لیں، دیکھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ پریشان ہی ہو جائیں۔ جو کالونیوں کی یا دکانوں کی ہوتے ہیں ریٹ ہی ہے کچھ۔ میں آپ سے صرف کہنا یہ چاہتا ہوں ناظرین کرام کہ جو مرضی ہو جائے، عمران خان سونے کا بن جائے، عمران خان کو فری ہینڈ مل جائے، نہ بھائی جان پاکستان میں کو میو اسپتال بننا ہے، نہ کو پاکستان میں گنگا رام اسپتال بننا ہے، نہ پاکستان میں کوئی گلاب دیوی اسپتال بننا ہے، نہ کوئی جنرل اسپتال بننا ہے، نہیں بننا، کیونکہ یہ ان دجالی قوتوں کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ ہوگا 10 روپے والی دوائی 30 روپے کی، 70 روپے کی، 100 روپے کی، 120 روپے کی۔ اگر یہ میری باتیں غلط ہوں تو میں آپ کی طرف سے ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ دیکھ لیں جب خان صاحب تشریف لائے تھے اس وقت دوائی کا کیا ریٹ تھا۔ اب میں آپ کو ایک صاحب بات بتا دوں، دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ میری تیسری آنکھ کا مشاہدہ ہے، یہ آپ کا وجدان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی مجھے کہہ دیں گے کہ آپ تو یہ عمران خان کے خلاف ہو گئے، آپ کل اس کی تعریف کر رہے تھے۔ جب تک ہمارا یہ معیار، ہمیں ان کنجروں نے نا اسی میں پھنسایا ہوا ہے، تعریف میں، خلاف میں، اس سے یہ فلانا اس کے حق میں ہے، فلانا اس کے خلاف ہے، یہ وہ سب پکھنڈ بازی، جھوٹ ہے سب۔ کوئی کسی کے حق میں خلاف نہیں ہے بھائی، بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ یہ مڈل کلاس کو انہوں نے مارنا ہے۔ 2 سال پہلے نومبر 2019 میں جب یہ نومبر 2019 میں تاریخیں دے رہے تھے نا حکومت کے دن جانے کی، چلیے وہیں سے شروع کر لیں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت آپ کے غربت کے جو وہ ہیں، وہ جو ایسے ایسے کر کے ایسے لکیریں بناتی ہیں نا فراڈ، وہی دیکھ لیں کر کے۔ اب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں کچھ، اور آگے سے آگے ہی جائیں گی۔ عمران خان 5 سال حکومت کرے گا پوری، ممکن ہے اگلے بھی 5 سال کرے، ممکن ہے، لیکن جو آپ کو گوشت مرغی کا اس موسم میں 120 150 روپے کے درمیان ملا کرتا تھا، وہ 500 روپے کلو ملے گا۔ اس نظام کے پکھنڈ کو سمجھیں، جس روز سمجھ آپ کو آگی نا، انقلاب عمران خان نے نہیں لانا، تو وہ تو بندہ ہے، بہت اچھا آدمی ہے، انہوں نے اس کو بٹھا کے دونوں ہاتھ کرسی کے ساتھ اس سے باندھ دیے ہیں، گردن میں بھی پھندا ڈالا ہوا ہے اور پیچھے سے پکڑا بھی ہوا ہے ساتھ، صرف اس کو بولنے کی آزادی ہے۔ میری بات سمجھ آ جائے تو فبیا، نہ آئے تو دعا کیجئے، اللہ سب کا بھلا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔